شاہد تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطوار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پچھلے چند ہفتوں سے میں آپ کو اہل بیت کے فضائل اور ان پر ٹوٹنے والے ظلم کے پہاڑوں سے متعلق معلومات پیش کر رہا تھا۔ یہ تاراج کارواں جو کربلا میں لوٹا گیا، جو شہید ہوئے اور جو خواتین تھیں یا عابد بیمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہی اب ان کے سالار بھی تھے اس قافلے کے، تو یہ تاراج کارواں کربلا شریف سے یزیدیوں کی ہمراہی میں طرح طرح کے مصائب و آلام برداشت کرتا ہوں کوفے میں داخل ہوا، اور اب ان سب کو کوفے کے دارالعمارت یعنی گورنر ہاؤس میں ابن زیاد بدنہاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ خواتین کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بے قرار تھے۔ ان مظلوموں سے ہمدردی کرنے کے بجائے ابن زیاد جو تھا کوفے کا گورنر، وہ اس طرح کچھ بکنے لگا کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے آج دشمنوں پر فتح پا لی اور حق غالب آ گیا اور باطل مٹ گیا، معاذ اللہ۔ تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا اور آپ نے بجس کا ارشاد فرمایا، اے خبیث، جو کچھ تو بک رہا ہے کیا تیرا دل بھی اس کا مؤید ہے؟ تیرا دل اس کی تائید کرتا ہے؟ اپنے ضمیر سے فتویٰ دے کہ تو نے کس راستے پر قدم رکھا اور کہاں چلا۔ ایمانداری سے بچا، کیا ہم ناحق ہیں؟
ہمارے بابا جان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باطل پر تھے؟ کیا یزید پلید حق پر؟ یہ زہر میں بجھے ہوئے تیر جب زیاد کے دل پر لگے وہ تڑپ گیا اور غیظ و غضب میں آ کر اس نے سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا حکم صادر کر دیا کہ تو قتل کر دیا، اور خود اب کھڑا ہو گیا اور دربار بھرا ہوا تھا، اس نے خطاب کرنا شروع کر دیا۔ اس میں یزید کی اس نے تعریف کی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مذمت، اور دربار میں دنیا طلب جو تھے وہ کانوں میں تیل ڈال کر گویا سن رہے تھے۔ وہاں ایک صحابی بھی موجود تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ، ان کو جلال آ گیا، ان سے برداشت نہیں، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، او دشمن خدا بانی جفا، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ تو جھوٹا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش جگر نور بصر کو شہید کیا اور اہل بیت نبوت کو تو نے گرفتار کیا۔ اس فعل مضمون پر نازم ہونے کی بجائے تو اس پر فخر و مباحثت کر رہا ہے اور خوشی اور مسرت ظاہر کر رہا ہے۔ تو ممبر رسول پر چڑھ کر خرافات بک رہا ہے، نہ تجھے خوف خدا ہے نہ شرم مصطفیٰ۔ انصاف کر اور جلدی ممبر سے اتر، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجھ پر ابھی ابھی اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے۔ خبردار، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا خیال دل سے نکال دے۔ ابن زیاد غیظ و غضب کا پتلا بن گیا اور سیخ پا ہو گیا، ممبر سے تو وہ اتر آیا، اور پھر چونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عفیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، ان کے شام میں کافی معتقدین کا زور تھا، تو اس لیے وہ ان سے کچھ سہم سا گیا اور حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے سے وہ باز رہا اور اس ارادے کو اس نے بدل دیا۔ مگر اس ظالم نے خواتین حرم اور خاتونان عفت کو کوفے میں ان کے جلوس کو پھرایا، پورے کوفے میں ان کا گشت کرایا اور سر امام حمام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے دروازے پر 3 دن تک اس نے لٹکائے رکھا۔ خیر، ظلم سہتے ہوئے بالآخر یہ قافلہ جانب دمشق روانہ ہوا۔ دمشق میں یزید کی ظلم گاہ تھی، راستے میں کئی عجیب و غریب واقعات ہوئے تھے۔ جب یہ حضرات دمشق کی طرف جا رہے تھے تو ابو سعید دمشقی کہتا ہے کہ سروں کو، شہیدوں کے سروں کو ایک دیر کے بعد ہم لوگ پھیرے، دیر ایک گر جا عبادت گاہ یہودیوں کی، تو دیر کے بعد پھیرے اور سرہائے مبارکہ جو تھے وہ صندوقوں میں بند کر کے ہم نے راہب کے حوالے کر دیے کہ وہ اس کو رات حفاظت سے رکھے گا، اور ساری فوج کو بھی وہ دیر کے باہر پڑاؤ کیے رہی، رات کا وقت تھا۔ اب راہب کے ساتھ کچھ واقعہ پیش آتا ہے۔ راہب نے وہ رات جو تھی اسی حجرے کے قریب گزاری جس میں سرہائے شہداء تشریف فرما تھے۔ کیا دیکھتا ہے کہ اچانک رات کی کسی پہر وہ حجرہ جو تھا یکایک
روشن اور منور ہو گیا. اس قدر اس میں روشنی ہو گئی کہ آنکھیں چندیانے لگی. تو اس نے آگے بڑھ کر بڑی عقیدت کے ساتھ امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو صندوق سے نکالا اور اس پہ خوشبو اس نے لگائی. اس نے اپنے کفر سے توبہ کی اور اسی وقت مسلمان ہو گیا. اپنے دیگر ساتھیوں کو بھی اس نے جمع کر لیا اور سب کے سب سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تائب ہو گئے اور اسلام میں داخل ہو گئے. پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی اگر اجازت ہو تو ہم ان ظالموں سے لڑیں اور ان کا جو سرغنہ شمر دل جوشن ہم اس کا سر قلم کر دیں. تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ امر مشیت الہی کے خلاف ہے، ان قریب یہ لوگ اپنی سزا کو پہنچیں گے. تو اس طرح مطلب ان کو لڑنے کی اجازت نہیں دی. اب اس طرح یہ قافلہ جو تھا تاراج کارواں یہ بالآخر دمشق جو ملک شام میں ہے وہاں پہنچ گیا اور یہ خبر یزید کے قصر العمارت میں بھی پہنچ گئی کہ یہ قافلہ جو ہے کربلا کا یہ آ پہنچا. یہ تاراج کارواں گلیوں اور کوچوں سے پھرتا ہوا یزید کی ظلم گاہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور بے مروت اور بے حیا لوگ جوک در جوک تماشے کے لیے جمع ہوتے جا رہے ہیں جو یزید کی طرف والے تھے. سب دربار میں جمع ہو گئے اور خوشی خوشی تماشا دیکھ رہے ہیں. عجیب منظر. ان میں خیر محبین بھی تھے. ایک محب اہل بیت زار و فکار رو رہا تھا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس پر نگاہ پڑی. آپ نے بھرائی کی آواز میں فرمایا کہ آج تو سب لوگ خوش ہیں، جشن و طرب کا سما ہے، لوگ خوشی منا رہے ہیں، آپ کو کون سا غم بلا رہا ہے؟ آپ کیوں کچھ نہیں ہو رہے؟ تو رو کر اس نے عرض کیا کہ اے شہزادہ عزت، میں اہل بیت کا غلام ہوں. مجھے افسوس اس بات پر ہو رہا ہے کہ میں تو مسافر ہوں، اکیلا ہی آیا ہوں. کاش میرے پاس بھی کچھ قوت ہوتی، طاقت ہوتی اور میرے ساتھی بھی میرے ساتھ ہوتے تو میں آپ پر قربان ہو کر اپنے دل کی بھڑاس نکال دیتا. لیکن میں دیکھ تو رہا ہوں کر کچھ نہیں. کاش میں یہاں آتا ہی نہ جو اپنے آقاؤں کا یہ بے کسی بھرا حال دیکھتا. سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس درد مند کو بڑی دعائیں دی، بہت خوش ہوئے اور دعائیں دی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جزائے جزیل عطا فرمائے کہ تو نے ہم سے ہمدردی کی. اگر ہو سکے تو اتنا کر کہ جو شتربان اونٹ سوار میرے بابا جان امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس سے میزے پر لیے آگے آگے چل رہا ہے، اس کو ذرا کہتے کہ یہ ذرا دور ہو جائے، کیونکہ پیچھے خاتونان حرم ہے اور لوگ سر اقدس کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہے. تو اگر سر اقدس دور چلا گیا تو لوگوں کا جھنڈ بھی جو ہے وہ دور چلا جائے گا. اس طرح خواتین جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے کسی حد تک بچ پائیں گے. چنانچہ وہ آگے بڑھتا ہے اور اس شتربان کو اس نے 50 دینار دیے اور اس کو مطلب یعنی کہ اس نے سمجھا بجھا کر آگے بڑھا دیا کہ تم آگے نکل جاؤ. کہتے ہیں کہ یہ ایک صحابی تھے سیدنا سہیل ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے مطلب اور بھی مطلب خدمت کی، ان کی چادریں وغیرہ لا کر ان کو پیش کی خواتین کو، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک امامہ شریف بھی ہدیہ کیا. خیر، تو یہ قافلہ جو تھا
بالآخر یزید کے قصر نفوست میں پہنچ گیا۔ یزید ایک مکلل تخت پر، ہیرے اور جواہرات سے جڑے ہوئے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور شام کے خوشامد خور امرا اس کے ارد گرد ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ پہلے خواتین کو بلایا گیا اور ان کو ایک جگہ پردے میں ٹھہرایا گیا اس دربار میں۔ پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی طلب کیا گیا۔ سرہائے شہداء بھی تخت کے آگے رکھے جانے لگے۔ شمر میں بہت چالاک تھا، شمر قاتل تو تھا یہ لیکن بہت چالاک تھا۔ اس نے سر امام بشیر بن مالک کے سپرد کیا اور کہا کہ جا کر بس تو نمبر بنانا کہ یہ سر میں نے کہا ہے تجھے مالا مال کر دے گا یزید۔ دراصل وہ مطلب نے یزید کے مزاج کو دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ بیوقوف تھا بشیر بن مالک، ہاں وہ بھی قاتلوں میں تھا، لیکن اگر اصل قاتل جو تھا سر جدا کرنے میں جو مین تھا وہ شمر تھا، اور یہ معاونین میں سے تھا بشیر بن مالک۔ کل 10 تھے یہ لوگ جنہوں نے مطلب قتل کے لیے جو آگے بڑھے تھے شہید کرنے کے لیے، ان میں سے ایک تھا۔ خیر تو بشیر بن مالک سر حسین لے کر آگے بڑھا اور بے وقوفی میں اس نے ایسے اشعار پڑھنے شروع کیے جس کا کوئی اس طرح خلاصہ تھا کہ اے یزید، میں نے محض تجھے راضی کرنے کے لیے تیری خوشنودی کی خاطر خیر خلق اللہ کا سر کاٹا، اب مجھے انعام و اکرام سے مالا مال کر دو۔ یزید نے جب یہ سنا تو بگڑ گیا کہ تو عجیب بے وقوف ہے، ان کو تو اب بھی خیر خلق اللہ تسلیم کرتا ہے تو پھر سر کاٹا گی؟ یعنی کہ تمام مخلوق میں بہتر، اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ امام علی مقام اس وقت جو لوگ روئے زمین پر زندہ تھے ان سب میں، روئے زمین پر جو زندہ تھے ان سب میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہتر اور افضل تھے، ان سے بہتر اس وقت کوئی نہیں۔ تو روئے زمین پر سب سے بہتر کا شخص، بہتر کا تو نے سر کاٹا تو تسلیم کر رہا ہے، تو تو نے سر کاٹا کی ایسے بہترین شخص۔ اب یزید کو پھر کے جڑ گئی، اب یہ پاگل لوگ تو ہوتے، اب دیکھو وزیر جو ہوتے ہیں ان کے سیدھا آپ کو پتا رہا یہ کیسے کیسے انقلاب دیکھتے ہیں، پھر بھی عبرت اپنی حاصل کرتے اور سہو بالا معاملات ہوتے۔ یزید کی بھی گھوم گئی کہ یار اس نے خیر خلق اللہ کا اور سر کاٹا کی، بس اس کو پھر کے جڑ گیا، اجا اس کو قتل کر دیا۔ بشیر بن مالک کو پکڑ کے لے گئے، جا کے اس کا سر اڑا دیا۔ یعنی اس طرح مطلب قاتلان حسین رضی اللہ عنہ سے انتقام کی کارروائی شروع ہو چکی تھی، اب یہ چن چن کر ہو رہی ہے کہ بشیر بن مالک جو ایک تھا وہ انہی کے ہاتھوں قتل ہوا، یزید ہی کے ہاتھوں۔ اچھا یزیدیوں نے لشکریوں سے حالات دریافت کی، شمر نے بڑھ چڑھ کر مطلب سارے اس سے سنائے، اس طرح یہ واقعات ہوئے۔ پھر سر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کشت میں رکھ کر یزید کے تخت نکبت کے آگے رکھ دیا گیا۔ یزید کے ہاتھ میں کڑی تھی اور وہ چھڑی بار بار لوہا مبارکہ پر وہ ٹچ کرتا، مس کرتا اور دانت اٹھا کر دیکھتا اور کہتا کہ ارے اس شخص کے تو قتل ہونے کے بعد بھی ابھی تک حسن جھلک رہا ہے، دانت موتی کی طرح چمک رہے، اس طرح یہ مطلب حیرت کا اظہار کر رہا تھا۔ تو یہ بے ادبی لوگ تو دیکھ ہی رہے تھے، لیکن ایک صحابی وہاں بھی موجود تھے، حضرت سیدنا سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں، کئی حدیثیں بھی ان سے مروی ہیں، یہ موجود تھے۔ ان سے رہا نہیں گیا، یہ غضب میں آ کر کھڑے ہوئے، جلال میں آ کر، اور فرمانے لگے اے یزید پلید، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ اپنی چھڑی ہٹا لے، خدا کی قسم یہ وہ لب و دندان ہیں جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول بوسے دیا کرتے تھے۔
اللہ تیرے ہاتھ توڑ دے اور تجھے غارت کرے. اور جلال میں وہ کر فرما دے. یزید اس وقت تو تخت نشین تھا, اتنی جرت کہ کوئی اس طرح کہہ جائے. لیکن اب چونکہ بہت کچھ ہو چکا تھا, کچھ اس پر بھی روک تھا کہ صحابی کو بھی میں اگر شہید کرواؤں گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ گڑبڑ ہو جائے اور لوگ میرے خلاف ہو جائیں. اس نے اس طرح کہا کہ اگر مجھے تیری صحابیت کا پاس نہ ہوتا کہ تو صحابی ہے رسول ہے, تو تجھے اس گستاخی پر میں قتل کروا دوں. تو سیدنا سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, واہ بڑا صحابیت کا لحاظ ہے, تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رشتے داری کا تو کوئی لحاظ نہیں رہا. راکب دوش رسول جگر گوشہ بطول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو نے شہید کرا دیا, ان کے نواسے ہونے کا تجھے کوئی لحاظ نہیں تھا, اب میری صحابیت کا تجھے لحاظ ہے. تو نے دنیا کی خاطر دین برباد کیا, امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیتوں کو پامال کیا. خیر آج گل چھرے اڑا لے, کل قیامت میں اس مظلوم حسین کا کفن خونی ہوگا اور خون ہوگا. تقریر سن کر اور بھی محبین جو جمع تھے دربار میں, سب کی آنکھیں چھلکنے لگی اور ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے, کہیں کہیں سے ہچکی کی آواز آنے لگی. یزید گھبرا گیا کہ یہاں اس کے ماننے والے, تو ان کو قتل تو نہیں کرا سکا, اس نے دربار سے نکلوا دیا کہ لوگ وہ ماریں گے, تو ان کو دربار سے مطلب نکال دیا. پھر خواتین کو اس نے دربار میں بلایا یزید نے. خواتین ناچار مجبور لائی, تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی سے خاموش تھی, اب ان سے نہ رہا گیا اور فرمانے لگی کہ یزید کچھ تو شرم کر, تیرے گھر کی خواتین کو حقیقت میں ہماری کنیزیں بننے کے بھی قابل نہیں, وہ تو پردے میں رہیں, اور ہم وہ جن کے گھر سے پردہ جاری ہوا ہے, ہمیں تو اس طرح بے پردہ اپنے دربار میں کھڑا کرے. ذرا اللہ کا خوف کر, آخر وہ کون سا ظلم ہے جو تو نے ہم پر نہیں کیا؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ فوری طور پر کس پر عذاب نازل ہو جائے؟ یزید اس طرح کی تقریر سن کر ایک دم لرز گیا اور سب کو پردے میں بھیج دیا. اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے طلب کیا, اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پھر اس نے بکواس شروع کی کہ تمہارے والد صاحب چاہتے تھے کہ میرے اقتدار پر قبضہ کر لیں اور ممبروں پر ان کے نام کا خطبہ پڑھا جائے, مگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بابا جان کی آرزو پوری نہیں کی. دیکھو اللہ نے مجھے کامیاب فرمایا, مجھے فتح دی, رچ کر فرمایا او بدلگام اپنی زبان کو لگام دے, ذرا ہوش کر, یہ ممبر ہمارے بابا جان کا ہے, یہ ممبر میرے نانا جان کا ہے اور ہماری میراث ہے, ہمارا حصہ. قرآن تجھ پر نازل نہیں ہوا, میرے نانا جان پر نازل ہوا. ہم ہی لوگ اس ممبر کے وارث ہیں, تو اب جتنا چاہے کھل کر کھیل لے, ان قریب قیامت کے روز تو ہوگا اور ہم ہوں گے, ہم فیصلہ طلب کریں گے. اس طرح یزید نے جب سنا تو وہ مستعد ہو گیا, غصہ آ گیا, اور اس نے مطلب حکم دے دیا کہ زین العابدین کو لے جاؤ, قتل کر دو. جلاد آپ کی شہادت کے لیے آپ پہنچا گئے, آپ کو شہید کر دے. ام کلثوم جو خاتونان حرم میں سے تھی رضی اللہ تعالی عنہ, اس نے یزید کو مخاطب کر کے کہا کہ یزید خبردار اس کو قتل مت کرنا, اسی سے پیغمبر کی نسل چلنی ہے, تو اس کی نسل کو ختم نہیں, ان کی نسل کو ختم نہیں کر سکتا. تو نے سارے خاندان کو شہید کیا. یہ ایک نبوت کی نشانی باقی ہے
اس سے باز رہے. ہم بے کس بیوہ یتیم اور مصیبت زدوں کا اس کے سوا کوئی محرم بھی نہیں ہے. یزید خاموش کا، اس پر کوئی اثر نہیں پڑا اور اس کا قتل کا حکم بدستور باقی ہے. اب سیدتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئی اور گھبرا کر اس نے اپنے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تصور باندھا اور دربار رسالت میں فریاد کی، جس کا اردو کچھ اس طرح منظوم کیا ہے. اے جہاں کے دادرس فریاد ہے، اے حبیب کبریا فریاد ہے، شہیدوں میں ملے شبیر ہائے، ہوئی جاتی ہے اب سب نسل بھی ضائع. خبر لیجئے خدا را اب ہماری، کہاں تک ہم کریں اب اشک باری. دربار رسالت میں یہ فریاد اسی وقت مسموع ہوئی اور یزید پر ایک غیبی حیرت تاری وہ لرزنے لگا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. سمجھنی پڑی کہ اس کو کیا ہوگا. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے کہا کہ آپ آداب شاہی کا خیال رکھا کریں اور دربار شاہی کے خلاف ایسی باتیں نہ کیا کریں. سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں موت سے ڈراتا ہے. آداب شاہی کا لحاظ تیرا فرض ہے، میرا فرض نہیں. شہزادہ تو نہیں، شہزادہ میں. خاندان نبوت سے میرا تعلق ہے، نواز رسول کا جگر پارا میں ہوں، تو نہیں. تو اس نے کہا اچھا آپ مجھ سے خواہش کریں، آپ کیا چاہتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تجھ سے امید نہیں کہ جو میں کہوں گا تو وہ کرے گا. اس نے کہا تو آپ کہہ کر تو دیکھیں، میں آپ کی ہر خواہش پوری کروں. تو آپ نے فرمایا 4 باتیں میں پیش کرتا ہوں. اول، میرے والد کے قاتل کو میرے حوالے کر دے کہ میں اس کا قصاص لینے کا حقدار ہوں. دوسری، تمام شہداء کرام کے مبارک سر جو ہیں وہ میرے حوالے کر دیں تاکہ میں ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ دفن کر سکوں. تیسری یہ کہ آج جمعے کا دن ہے، وہ جمعے کا دن تھا، اجازت دے مجھے کہ میں جمعے کا خطبہ پڑھوں کہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ میں ہی مستحق ہوں اس منبر کا. چوتھی یہ کہ ہمارے لٹے ہوئے تاراج کارواں کو مدینے پہنچا دیں. تو یزید نے چاروں مطالبات سنے تو پوچھا کہ بھائی سچ بتاؤ کہ کس نے امام علی مقام کو قتل کیا. تو کسی نے کہا کہ خود بن یزید نے. اس نے کہا میں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ بشیر بن مالک کا تو انجام دیکھ چکا تھا کہ بشیر بن مالک. تو کسی نے کہا کہ سنان بن انس، تو کسی نے کہا شمر دل جوشن نے. تو اس پر کافی لوگ کہنے لگے کہ ہاں شمر نے ہی سر کاٹا تھا. تو شمر بھی انکاری ہوئے کہ نہیں میں نے نہیں کاٹا، وہ بڑا چالاک تھا، اس نے مطلب اپنی جان چھڑائی. تو اس طرح مطلب کا معجون مرکب بننے لگا. تو یزید نے معذرت چاہی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سے کہ قاتل حسین کا معاملہ تو آپ چھوڑ دیں، باقی 3 شرطیں آپ کی مجھے منظور ہیں. چنانچہ جمعے کی نماز کے لیے جامع مسجد دمشق میں آئے. یزید بھی تھا، اس میں بڑی مسجد تھی، جامع مسجد تھی. اب یزید نے سوچا کہ اگر اس کو خطبے کا موقع دیا، بیان کا موقع دیا، تو یہ تو ہاشمی شعر ہے، فصاحت و بلاغت تو ان کے گھر کی ادناسی کنیز ہے. یہ اگر فن خطابت کے جوہر دکھائیں گے تو ساری قوم میرے خلاف اٹھ کھڑی ہوگی اور علم بغاوت بلند ہوگا اور میرا تاج و تخت سب تاراج ہو جائے گا. تو موقع تو نہیں دینا چاہیے. اور اس نے اشاروں سے ایک شامی کو جو بدبخت تھا اس کو کھڑا کر دیا خطاب سے بھی. اس نے بیان شروع کر دیا اور وہ بدبخت جو تھا اس نے یزید کی تعریف میں پل بھاگنا شروع کر دیا اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مخالفت شروع کر دی.
تو سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ رہا گیا کھڑے اور فرمایا کہ خطیب تو جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ بھی ایک گندے بندے کی خوشنودی کی خاطر۔ آخر کیوں غضب الہی اپنے سر پر مول لے رہا ہے؟ پھر آپ نے یزید سے رجوع کیا کہ یزید کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ مجھے موقع دے گا؟ اب یزید پریشان، اور لوگوں نے جب سنا تو وہ بھی کہنے لگے کہ ہاں ہاں ہم کتاب سننا چاہتے ہیں کہ یہ اصل قریشی ہیں اور ان کی فصاحت و بلاغت کے بڑے چرچے، تو ہم ان کا خطاب سنیں گے۔ لوگوں میں مطالبہ شروع ہوا، اب یہ بڑا گھبرا ہے، اس نے قریبی مشیروں سے مشورہ کیا یار کیا کرنا چاہیے، اگر اس کو سونپ دیا ممبر تو یہ کرایہ پر سب پانی پھیر دیں گے۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اتنا بھی مت ڈر، یہ بچے اور مظلوم ہیں، بیمار ہیں، ڈرے ہوئے، زیادہ سے کیا بولیں گے، واضح نصیحت کریں گے، اتنا خطرہ نہیں کہ یہ بالکل یعنی کہ بغاوت کسی صورت میں جائیے۔ اب مجبوراً ممبر شریف ان کے حوالے کر دیا۔ اب سیدنا امام زین العابدین سید سجاد سیدنا علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پر جلوہ گر ہوئے اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اور جو کچھ بیان کیا حضرت علامہ ابو اسحاق اسفرائینی کتاب نور العین میں وہ خطبہ نقل ہے عربی میں، اس کا کچھ اس طرح ترجمہ بنتا ہے: اے لوگوں، میں تم کو دنیا اور اس کی فریب کاریوں سے بچنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ دنیا زوال پذیر ہے، اس کو بقا نہیں۔ پچھلے دور کے لوگوں کو دیکھو، سب فنا ہو گئے، حالانکہ وہ تم سے زیادہ مالدار تھے، تم سے زیادہ سرمایہ دار تھے، تم سے زیادہ ان کی عمریں طویل ہوتی تھی، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی کھا گئی، اور وہ پہلے کی تھی، اب ان میں بات رہی نہیں۔ تو کیا ایسی بے وفا دنیا پر تم امیدیں باندھے رکھے ہو کہ یہ دنیا تمہیں کام آ جائے گی؟ افسوس تو افسوس، خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ اس دنیا میں، اس بے وفا دنیا میں گم ہو جانا، اس کی محبت میں گم ہو جانا بے فائدہ ہے۔ لہذا اپنی گزشتہ اور آئندہ زندگی پر غور کرو، اور اپنی عمر سے فارغ ہونے سے پہلے زندگی کا جام لبریز ہونے سے پہلے کچھ نیکیاں کر دو، جن کا تمہیں آئندہ اچھا صلہ ملے گا، کیونکہ ان قریب ان بلند و بالا محلات، اونچے اونچے مکانات اور کوٹھیوں سے تمہیں قبروں میں اتار دیا جائے گا، اور تمہیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ تو بتاؤ کہ کتنے فاجروں اور نافرمانوں کی حسرتیں پوری ہوئی، اور کتنے ظالم و جابر ہلاکتوں کے گڑھے میں روپوش ہو گئے، اور وہاں جا کر ہونے والی ندامت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا، اور جس نے جیسا کیا اس کا پھل پایا۔ اے لوگوں، جو مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اب تعارف اپنا کرا رہے ہیں، پہلے تو وعد و نصیحت فرمائی، اب اپنا تعارف کرا رہے ہیں کہ جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے وہ مجھے پہچانتے ہیں کہ میرا نام علی ہے۔ 3 بھائی تھے نا یہ، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ علی اکبر مانے بڑے علی، یہ تو شہید ہوئے مقابلہ کر کے یزیدیوں کا کربلا میں، اور علی اصغر 6 مہینے کے لیے چھوٹے علی سب سے، اصغر مانے چھوٹا۔ آج کل تو لوگ نعوذ باللہ
محمد اصغر نام رکھتے ہیں. میں کہتا ہوں محمد تو کائنات میں سب سے بڑے اللہ کے بعد ہے بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر تو محمد اصغر کیسے ہو گیا چھوٹا محمد نعوذ باللہ. مانا نہیں معلوم ہوتا لوگوں کو. اصغر نام نہیں ہے, اصغر اصل پہچان ہے, چھوٹا علی ہے نا, بڑا علی بیچ منجلا علی چھوٹا علی. زین العابدین یہ آپ کا لقب ہے, آپ کا نام نہیں زین العابدین. آج کل لوگ نام رکھتے ہیں زین العابدین. زین العابدین کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت. اور یہ زین العابدین صاحب جمعہ بھی نہیں پڑھتے ہوں گے اور بولتے ہیں میں زین العابدین. کوئی بولتا میں سجاد ہوں. کیا نام ہے؟ سجاد. سجاد میں نے کثرت سے سجدے کرنے والا. یہ بھی علی اوسط رضی اللہ تعالیٰ کا لقب تھا. اتنے عبادت گزار اور پرہیزگار تھے کہ لوگ انہیں زین العابدین کہتے تھے, کوئی سجاد کہتا تھا. تو یہ ان کے القاب ہیں, نہ کہ نام. آج کل ہم لوگ رکھتے ہیں نام, کام کچھ بھی نہیں. نام سجاد ہے, عید کی نماز بھی نصیب نہیں, سجدہ کبھی نصیب نہیں. اگر کیا تو سجدہ کرنا ہی نہیں آتا. سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے, اس کے کیا مطلب ہے کہ وہ ضروری احکام اس کو پتہ ہی نہیں. تو ہے سجاد صاحب ہے نا. تو یہ میں صرف چوٹ کرنے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ ہمارے نام ہے بس قسمت ہمارے کام ہے. تو ان کے یہ القاب تھے, ان کی صفات تھی. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرا نام علی ہے اور میں سیدنا حسین بن علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرزند ہوں. میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا لخت جگر ہوں, کیونکہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی تھی. میں ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا ہوں. میں مکہ زادہ اور صفا مروہ اور مینا کا بچہ ہوں. مینا سے ان گلیوں میں میری پرورش ہوئی ہے. میں اس قدسی صفات کا فرزند ہوں جس پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ میں ان کی اولاد ہوں, ان کا بیٹا ہوں, ان کی آل. میں اس کی آل ہوں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جناب فتدلّا فکان قاب قوسین او ادنیٰ. میں اس کا بیٹا ہوں جو شفاعت کبریٰ کا مالک ہے. میں اس کا نقش جگر ہوں قیامت کے روز اس کے ہاتھوں میں لواء الحمد ہوگا. میں صاحب دلائل و معجزات کا فرزند ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس پر قرآن نازل ہوا ہے. میں اس کا نقش جگر ہوں جس کے لیے مقام محمود مخصوص ہے. میں نبیوں کے سردار کا بیٹا ہوں. میں مرسلین کے تاجدار کا بیٹا ہوں. میں صاحب سخاوت و عطا کا فرزند ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جو تاج درخشندہ پہنایا گیا. میں صاحب براق کا بیٹا ہوں. میں صاحب تعویل کا بیٹا ہوں. میں صاحب صدرود کا بیٹا ہوں. میں عابد و زاہد کا فرزند ہوں. میں وعدہ وفا کرنے والے کا فرزند ہوں. میں اللہ کے سچے رسول کا فرزند ہوں. میں شہنشاہ ابرار کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس پر سورہ بقرہ نازل ہوئی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لیے جنت رضوان مخصوص ہے. میں اس کا بیٹا ہوں, اس مظلوم کا بیٹا ہوں جو سرزمین کربلا میں شہید کیے گئے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر نیزوں پر گھمایا گیا. میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بھوکے اور پیاسے رہ کر جان قربان کی. میں اس بانی کربلا کا بیٹا ہوں. میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ اور چادر چھین دیے گئے. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی مظلومیت پر آسمان کے فرشتے بھی روئے. اے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے ہم سے امتحان دیا, ہمیں ہدایت کا جھنڈا دیا اور ہمارے مخالفین کو گمراہی کا جھنڈا پکڑایا. یہ رقت انگیز خطبہ سن کر اور بیان سن کر لوگوں پر رقت طاری ہو گئی اور ہر طرف سے ہچکیوں کا شور بلند ہونے لگا اور اس قدر ہیجان بڑھا کہ یزید گھبرا گیا اور اس نے
مؤذن کو اشارہ کیا کہ اذان قبول نہیں، اذان ہوئی، اور مطلب یہ کہ وہ بیان روک دیا گیا۔ بعد میں بھی اذان پر بھی کافی مطلب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی۔ خیر، تو پھر جمعے کی نماز ہوئی، یزید بوکھلا چکا تھا کہ لوگوں میں ہیجان پیدا ہو گیا تھا اور ایک شور بلند ہوا تھا، تو یہ گھبرایا تھا اور گھبرا کر اپنے گھر پہنچا، اور گھر پہنچ کر جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ یہ گھبرایا ہوا ہے اور رو رہا ہے یزید، تو اس کی بیوی نے کہا کہ اب رونا بیکار ہے، اب رونا بیکار ہے، میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، آج میں نے خواب دیکھا کہ آسمانوں کے دریچے کھلے ہوئے، فرشتوں کے گروہ نازل ہو رہے ہیں، اور وہ سب کے سب فرشتے امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر مبارک پر نازل ہو رہے ہیں، اور سارے کے سارے فرشتے آ کر اس طرح سلام عرض کر رہے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ابو عبداللہ، یہ آپ کا مطلب وہ آپ کی کنیت تھی سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی۔ اتنے میں ایک بادل آسمان سے اترا، اس میں بہت سارے مطلب لوگ تھے، ان میں ایک شخص ہے جن کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن تھا، وہ آگے بڑھے اور سرے امام کے قریب آئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آ کر انہوں نے اس طرح سے سلام کیا، السلام علیکم یا ولد، سلام اے میرے بیٹے، اے میرے نقش جگر افسوس، وہ نورانی چہرے والے بزرگ فرما رہے ہیں سلام ہو تجھ پر اے میرے بیٹے، اے میرے نقش جگر افسوس کہ تجھے اس حال میں قتل کیا گیا کہ تجھے ایک ایک پانی کی بوند کے لیے ترسایا گیا۔ اے حسین، میں تیرا نانا جان ہوں، یہ تیرے باپ، اور لوگ ان کا تعارف کو بزرگ کرا رہے ہیں، اپنا تعارف تو کرا دیا کہ میں تیرا نانا جان ہوں، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے، میں تیرا نانا جان ہوں، اور یہ علی المرتضیٰ ہے جو تیرے والد صاحب ہیں، اور یہ تیرے بھائی حسن مجتبیٰ ہے، یہ تیرے چچا جان جعفر طیار ہیں۔ بس یہ خواب دیکھ کر میں چونک پڑی اور میری آنکھ کھل گئی۔ وہ یزید کو بتا رہی ہے، یزید یہ خواب سن کر اور بھی فکر مند ہوا اور سوچتا رہا کہ کرے تو کیا کرے اور کیسے مطلب اس معاملے کو سلجھائے۔ پھر کوئی اس کے ذہن میں تجویز آئی ہوگی تو اس نے سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو طلب کیا اور تعظیم اور تکریم تو بالکل اپنا چینل بدل دیا اور تعظیم اور تکریم کی اور ادب سے ان کو بٹھایا، اور اب اس نے تعزیت کی کہ شہزادے جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، آپ صبر کیجئے، اس کو بھول جائیے۔ اب یہ کہ اگر آپ یہاں رہنا پسند کریں تو میں آپ کا خادم ہوں، بڑی خوشی رہی ہے، اور اگر آپ تشریف لے جانا چاہیں تو اس کا بندوبست میں کیے دیتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ قاتل کی ندامت، قاتل کم وقت قاتل، اور قاتل جب کٹہرے میں کھڑا ہوتا تو وہ روتا ہے، اندر شور ہے، تو قاتل کی ندامت یہ مقتول کی اہمیت کو بڑھا سکتی ہے، لیکن قتل کا داغ نہیں مٹا سکتی، صرف ندامت سے وہ قاتل بری نہیں ہو جاتا۔ تو اب یہ نادم تھا کہ لوگوں میں ہیجان ہو رہا تھا اور شور مچ رہا تھا، اس کو خطرہ ہو گیا کہ اب کہیں میرا تختہ نہ الٹ جائے، تو اس نے کہا اب چلو چینل بدلی کرو، انداز چینج کرو، اس کو مطلب کسی طرح بھی مسئلے کو نپٹاؤ۔ تو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشکبار آنکھوں سے فرمایا کہ یزید، ہم اپنے بابا جان سے جدا ہو چکے ہیں، عبید اللہ بن زیاد نے ہمیں بہت رلایا ہے، ہمارا یہی خیال ہے کہ کسی طرح بھی ہم
اپنے گھر پہنچ جائیں مدینہ منورہ اور وہاں بس ہم بقیہ زندگی بسر کریں اور ہمیں کوئی تنگ نہ کرے. اب دمشق میں ہمارے لیے کوئی دلچسپی نہیں, کوئی ہاشمی نہیں, کوئی قریشی نہیں, سب چن چن کر صاف کر دیے گئے. ایک ہفتے تک یزید نے لباس فاخرہ جمع کیے, زر و جواہرات جمع کیے اور وہ ساری دولت حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو امام حسین کی بہن تھی اور وہ ان کی خدمت میں اس نے پیش کیا, سیدہ زینب کی خدمت میں. تو سارا مطلب میرے خزانہ تھا. اور بڑی لجاجت کے ساتھ خوشامد کے لہجے میں کہنے لگا کہ بی بی جی, یہ مال, یہ دولت میں اس مصیبت کے بدلے پیش کر رہا ہوں جو آپ پر گزری, تاکہ آپ کا غم کچھ ہلکا ہو اور بقیہ زندگی آپ کی مطلب آسانی سے گزرے. آپ یہ ہدیہ جو ہے میری طرف سے تحفہ قبول فرما لیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دنیا کا مال دونوں متضاد باتیں. تو ہم لوگ ہیں دنیا کے حریف, واقعی حقیقی اہل بیت, ان کو دولت سے کیا دلچسپی. وہ دیکھ کر ایک دم چیختا ہوں جلال میں آ گئی اور گرج کر فرمایا کہ افسوس تجھ پر تجھے شرم نہیں آتی. روسیا, میرے بھائی کو تو نے شہید کرایا اور اب کہتا ہے کہ اس کا بدلہ لے لو. ہمیں تیرے مال کی کوئی ضرورت نہیں. سارے خزانے کو ناقابل کرا دیا. مجبوراً یزید نے 1000 سواروں کا مطلب ہے کہ دستہ بلایا اور اس قافلے کو مدینے کی جانب روانہ کیا اور جتنے بھی سرحائے مبارکہ تھے سب کو مشک و کافور سے اس نے معطر کیا اور ان کے حوالے کر دیا. بہرحال یہ کہ میرے پیارے پیارے صاحب بھائیوں, اب ہوا کا رخ بدلا, اب انداز جو تھا بدلا تھا. اب وہ صورت نہیں تھی جو پہلے والی صورت تھی, لیکن بہرحال یہ مظلوم تھے, ان کے زخم تو ابھی ہرے تھے اور بہت زیادہ یہ ہزار رنجیدہ تھے. تو خیر سیدوں کا لٹا ہوا کارواں جو تھا یہ اب دمشق سے مدینے کی جانب رواں دواں. پہلے پہل یہ لوگ کربلا آئے اور یہاں آ کر دیکھا کہ ساری لاشیں اسی طرح پڑی ہوئی. ایک رواج کے مطابق یہ کہ تیسرے دن لوگ آئے تھے اور دفن کیا تھا اور کھچڑا وغیرہ پکایا تھا, وہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں. ایک رواج یہ بھی ہے کہ وہ اب آئے اتنے دنوں کے بعد. یہ سفر مظفر کی 20 تاریخ تھی, تو ابھی تک لاشیں بکھری پڑی تھی اور ان سے خون ابل رہا تھا اور بالکل ترو تازہ یہ لاشیں تھیں. چنانچہ ان سب کو اور ان کے سروں کو ساتھ ملا کر وہیں دفن کیا گیا. یہ ایک روایت ہے. اور بھی روایت ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جو ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنت البقیع میں دفن ہے, یہ بھی روایت ہے. اور دھڑ مبارک جو ہے وہ کربلا شریف میں دفن ہے. مختلف روایت ہے. تو اس طرح مطلب انہوں نے تدفین وغیرہ کی. اب یہاں سے چل کر یہ سارا کارواں جو ہے یہ مدینے کی جانب اثر نو چل دیا اور کسی طرح بھی جب یہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے مدینے کے قریب پہنچے تو سب سے پہلے چونکہ مدینے میں خبر پہنچ چکی تھی, سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صحابی تھے, انصاری صحابی تھے, یہ استقبال کے لیے تشریف لے آئے. یہ لوگ اب نانا جان کی بارگاہ میں پہنچے تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ان پر کتنا رنج و غم طاری ہوگا, یہ کس قدر افسردہ اور غمگین ہوں گے, اس کا کوئی اندازہ کر ہی نہیں سکتا. اے نانا جان, یہ لوگ ہمیں تکلیفیں دیتے ہوئے, ستاتے ہوئے یزید کے قصر ظلم میں دمشق لائے اور وہاں بھی ان لوگوں نے ہمیں بہت ستایا اور اس نے ہمیں تانے دیے کہ تیرے والد کو قتل کر کے مجھے خوشی حاصل ہوئی
اور میں نے اپنا مقصد پورا کیا۔ اے نانا جان، اس ظالم نے مجھے شہید کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ ہماری نسل ختم ہو جائے، مگر میری پھوپھی داد بہن دور سے پکاری، آپ کو فریاد کی، حاضرین نے شور مچایا تو یزید نے کہا اس کو چھوڑ دو، یہ آزادوں میں سے ہے، اور لوگ چلانے لگے تو اس نے کہا چھوڑ دو، یہ بیمار ہے۔ اے نانا جان، اس سے کل قیامت کے روز ہمارا حق وصول کیجیے گا اور کل حشر میں ہمارا فیصلہ فرمائیے گا۔ اس کے بعد یہ سارے لوگ جو تھے، یہ سارا کارواں جو تھا، یہ روتے ہوئے اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ شاہ تار پر ہے آن، رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا